دوستو، ہر دور میں آپ سب کو پتہ ہے کہ اولیاء کرام کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں۔ ان کو پھر اس پروپیگنڈوں کے سبب شہید کرنے کی کوشش بھی ہوتی ہے۔ تو میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی۔ یہ آپ سب اس کو جانتے ہو، بڑے اولیاء کرام میں سے ہے اور اس کو سلطان الہند بھی کہتے ہیں، اور اسی کی سبب اسی خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کے سبب آج ہم اور آپ اور یہ جتنی بھی مسلمان ہیں سب اسی ولی اللہ کی برکت سے، اس کی تبلیغ کے سبب، اس کے ولایت کے سبب ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر اور بھی عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ثواب کی اور مراتب کی کمی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی ان کو عطا فرمائے۔ تو اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کو قتل کرنے کے لیے ایک شخص آیا، پتہ نہیں کس نے اسے بھیجا تھا، کیا کیا اس نے سن رکھا تھا، تو اس سبب وہ اس کو شہید کرنے کے لیے آ گیا۔ تو حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے اولیاء کرام کو ایک کشف ہوتا ہے، تو خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کو کشف ہوا اور اس کے ارادے کو جانچ لیا۔ تو اس نے فرمایا، جب آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے قریب گئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ساتھ نہایت خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ یہ اولیاء کرام کا طریقہ ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ اچھے انداز سے ملتے ہیں، اور بڑے نرمی سے فرمایا، بھائی تم جس ارادے سے آئے ہو اسے پورا کر دو، میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ تو یہ سن کر اس جو شہید کرنے کی نیت سے آیا تھا، اس کے سب اوسان خطا ہو گئے اور آپ کے قدم پر گر پڑا۔ اس پر اس بات نے بہت اثر کی۔ پھر کہنے لگے وہ آدمی کہ مجھ کو لالچ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے پر مامور کیا گیا تھا، اسی مقصد کے لیے میں یہ چھری اپنے بغل میں چھپا کر لے آیا تھا۔ ہمارے پشتوں میں اس کو ترخ کہتے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ اب میری یہ خواہش ہے کہ اس چوری سے آپ رحمۃ اللہ علیہ میرا کام تمام کر دے، تاکہ میں اپنی بدنیتی اس گستاخی کی سزا کو پہنچوں۔ مگر اولیاء کرام کا طریقہ تو یہ نہیں ہوتا۔ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ نے فرمایا، مومنوں کا شیوہ تو یہ ہے کہ جو ان سے بدی کرتا ہے، جو ان کے ساتھ برائی کرتا ہے، جو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، لیکن وہ اولیاء کرام، وہ نیک لوگ، وہ مومن، وہ اس کے ساتھ پھر بھی نیکی کرتا ہے۔ تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جو شہید کرنے کی نیت سے جو آدمی آیا تھا اس کو اٹھایا اور اپنے گلے سے لگایا اور اس کے حق میں دعائے خیر کی۔ تو اس سبب اس شخص پر ان کے اخلاق کا، ان کے ولایت کا، ان کی بزرگی کا بہت اثر ہوا اور وہ بہت متاثر ہوا، اور اسی قدر متاثر ہوا کہ اسی وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کا مرید بن گیا۔ تو اور دن رات آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہنے لگا، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی صحبت نے اس کو پتھر سے ہیرا بنا دیا۔ اور پھر ذرا دیکھو یہ کہ وہ آدمی جو ایک اتنے بڑے ولی اللہ کو قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا، پھر جب اس ولی اللہ یعنی خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی نظر اس پر پڑ گئی، تو اس کی ولایت کے سبب، اس کی نظر کے سبب اس پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 45 بار حج بیت اللہ سے بھی مشرف ہوا، اس سعادت سے بھی وہ مشرف ہوا، اور بالآخر حجاز مقدس میں ہی سفر آخرت اختیار کیا۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے میں یہ سبق ہے کہ اولیاء کرام اور جو مومن ہوتے ہیں، چاہے جتنا بھی لوگ ان کے ساتھ برائی کر لے، ان کی جتنی بھی برائی بیان کر لے، یا حتیٰ کہ ان کی قتل کی بھی کوشش کرے، لیکن جو مومن ہوتے ہیں، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، جو روشن ضمیر ہوتے ہیں، وہ اس برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا۔ حالانکہ
آج کل کے اگر بعض جو حال پیروں کو دیکھو تو وہ مطلب گنڈے ٹائپ کے ہوتے ہیں. میں سب کو نہیں بتا، میں الحمدللہ خود صوفی ہوں اور سلسلہ عالیہ سیفیہ مبارکہ کے ساتھ میرا تعلق ہے اور الحمدللہ تصوف کا ماننے والا ہوں، اولیاء کرام کا ماننے والا ہوں، اسی لیے تو اس کا واقعہ سنا رہا ہوں. تو آج کل کے جو بعض پیر ہے وہ تو بالکل گنڈے ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو اصل جو اولیاء کرام ہے، جو شریعت کے پابند ہے، جو شریعت کے مطابق ہے، شریعت پر پابندی کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا، وہ اخلاق سے دیتا ہے. اور پھر ان کے اخلاق کے سبب اگر تاریخ دیکھا جائے، جیسا کہ یہ واقعہ ہے اور بھی بہت سے واقعہ ہیں، تو لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر اگر غیر مسلم ہو تو مسلمان ہو جاتا ہے، اگر بھٹکا ہوا مسلمان ہو تو وہ پھر ان کے ہاتھ پر توبہ کر لیتا ہے. تو اسی طرح سے اخلاق ہمیں بھی اپنانا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.